الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ اس سے قبل سورہ جمعہ کے بیان میں 4 نشستیں منعقد ہو چکی ہیں۔ ان میں تمہیدی مباحث کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی 2 آیات کے بارے میں گفتگو ہماری مکمل ہو چکی ہے، اور ان میں سے دوسری آیت جو ہے وہ اس پوری سورہ مبارکہ کے لیے عمود کی حیثیت رکھتی ہے، اور جیسا کہ ہم تفصیلاً گفتگو کر چکے ہیں یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے موسٹ پروفاؤنڈ آیات جو ہیں قرآن مجید کی، ان میں سے شمار کیے جانے کے قابل ہیں۔ البتہ تیسری آیت جو ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس کا بھی جو جزو اعظم ہے، بڑا حصہ ہے پہلا، اس پر گفتگو مکمل ہو گئی تھی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، لیکن اس کا آخری ٹکڑا جو ہے وہ ابھی رہتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ جو 2 اسماء حسنی اس آیت کے ساتھ آئے ہیں تو کیا مناسبت ہے اور کیا معنوی ربط ہے اس آیت کے مضامین کے ساتھ ان 2 اسماء حسنی کی، اس پر ہمیں آج گفتگو کرنی ہے۔ البتہ اب تک جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں سے 3 نکات ایسے ہیں جو بڑے بنیادی ہیں اور ان کو پھر ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ آگے کے مطالعہ جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس سورہ مبارکہ کی جو نسبت زوجیت ہے، جو سورہ ما سبق ہے یعنی سورہ صف، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ تفاصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف ایک نکتہ، اور وہ نکتہ یہ کہ اجمالاً کہا جائے تو وہ یوں بات ہوگی کہ سورہ صف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان ہوا ہے، آپ کس لیے بھیجے گئے، اور سورہ جمعہ میں آپ کا اساسی منہاج بیان ہوا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کا بنیادی طریقہ کار کیا تھا۔ یہاں لفظ بنیادی کو ضرور ذہن میں رکھیے، اس لیے کہ اسی کی جب ہم نے تفصیل کی تو بات یوں سامنے آئی کہ منہج انقلاب نبوی کے جو 6 مراحل ہیں ان میں سے 4 مراحل کا بیان سورہ صف میں ہو چکا ہے، یعنی ریزسٹنس کے 3 مراحل، پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، اور پھر آرم کانفلکٹ، جہاد اور قتال کی اصطلاحات کے گویا کے ذیل میں وہ تمام بیان ہو چکے ہیں۔ دوسرے یہ کہ تنظیم کی جو اساس اور بنیاد ہے، من انصاری الی اللہ، تو وہ آیت جو ہے سورہ صف کی آخری آیت، وہ بھی قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ہے، جس میں معین ہوتا ہے کہ اقامت دین اور غلبہ دین حق کی جد و جہد کے لیے جو جماعت قائم ہوگی اس کی حیت ترکیبی کیا ہے۔ تو گویا کہ
مراحل انقلاب نبوی میں سے علی صاحب الصلاۃ والسلام 4 کا بیان سورہ صف میں ہے. 2 جو ہیں اس انقلاب کے لیے، اس جہاد و قتال کے لیے، اس تنظیم کے لیے، اس جماعت کے لیے مردان کار یا افرادی قوت کیسے فراہم ہوگی اور کیسے ان کی تربیت کی جائے گی. گویا کہ دعوت اور تربیت نبوی، ان دونوں کو میں قرار دے رہا ہوں اساسی منہاج. بنیاد تو یہ ہے، اس دعوت کے ذریعے سے لوگ ملیں گے، جمع ہوں گے، پھر ان کی تربیت کی جائے گی، تزکیہ ہوگا، پھر آگے کے مراحل ہو سکتے ہیں جہاد اور قتال کے. ورنہ یہ ہے کہ اگر یہی 2 شکلیں جو ہے پوری نہ ہو رہی ہوں تو جہاد و قتال کے مراحل کی طرف پیش قدمی ناممکن ہے. تو اساسی منہاج یہ سورہ جمعہ کا مضمون ہے، اور پھر اس میں مقصد کے تعین کے ساتھ جہاد و قتال کی پرزور دعوت اور اس کے لیے قائم ہونے والی جماعت یا تنظیم کی ہیئت ترکیبی، یہ سورہ صف میں آ گئے. ایک تو یہ نقطہ بہت واضح ہونا چاہیے. دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تربیت، ان دونوں کے اعتبار سے 4 اصطلاحات نہایت اہم ہیں، اس لیے کہ 4 مرتبہ قرآن مجید میں ان کی تکرار ہوئی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ نہ عربی زبان کا دامن جو ہے تنگ ہے ووکیبلری کے اعتبار سے، نہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی ووکیبلری محدود ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور جیسا کہ سب جانتے ہیں تنوع جو ہے وہ کلام کا حسن ہوتا ہے، اور تکرار جو ہے وہ عام طور پر کلام کا عیب شمار ہوتا ہے. یہ بات دوسری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تکرار بھی آتی ہے تو وہ ایسے انداز میں آتی ہے کہ وہ عیب نہیں نظر آتا، لیکن یہ کہ عام اصول یہی ہے کہ تکرار جو ہے وہ کلام کا عیب ہے، تنوع کلام کا حسن ہے. اس سب کے باوجود اگر وہی الفاظ دہرا کر آ رہے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو اس میں گویا کہ رہنمائی ہے کہ اپنی مائکروسکوپ کو یہاں پر فوکس کر دو. زیر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے، گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. معلوم ہوا کہ یہ 4 اصطلاحات جو ہیں ان پر گویا کہ یہ جو چیزیں غالب نے اپنے کلام کے بارے میں کہی ہیں 100% اگر اپلیکیبل ہے تو قرآن مجید کے ان الفاظ پر کہ جن کی تکرار ہوئی، جن کو دہرا کر قرآن مجید میں لایا گیا ہو. تیسرا نقطہ جس کو ذہن میں تازہ کر لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ حضور کی بعثت جو ہے دوہری بعثت ہے. حضور کی ایک بعثت خصوصی ہے، اس کے لیے معین کیا گیا بعث فی الامیین رسولا منہم. یہ بعثت خصوصی ہے امیین کے لیے، خود آپ بھی انہی میں سے تھے، اور اس بعثت خصوصی کے جملہ فرائض آپ نے بنفس نفیس خود ادا کیے، اتمام حجت خود کیا ہے. لیکن دوسری بعثت آپ کی بعثت عمومی ہے، اور یہ ہے پوری نوع انسانی کی طرف، جسے کہ یہاں آخرین سے تعبیر کیا گیا ہے. وآخرین منہم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. یہ 2 حصے گویا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اس میں سے جہاں تک پہلی بات ہے کہ حضور کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہے، اس کے لیے قرآن مجید کی 4 آیات محکمات ہیں کہ جن کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. مثلاً سورہ سبا کی آیت نمبر 28 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. یہ تو بالکل واضح ہے، صریح ہے، نص قطعی ہے، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. سورہ انبیاء کی آیت 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے. البتہ اس سے مراد کیا ہے؟ تمام جہان والوں کے لیے. اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے کہ عربی زبان میں کبھی ظرف کو جمع لا کر اصل میں مظروف کی جمع مراد ہوتی ہے. عالم میں جتنے بسنے والے ہیں ان سب کی جمعیت. عالمین جمع لفظاً جو ہے وہ عالمین کی آئی ہے، عالم کی جمع، لیکن مراد ہے اصل میں عالم میں بسنے والے سب. جمع در حقیقت اس کا رخ جو ہے وہ مظروف کی طرف ہے، ظرف کی طرف نہیں. یہی کیفیت ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم الفرقان نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے یعنی تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے ہو جائیں. گویا کہ حضور جو ہیں نذیر بن کر آئے ہیں، مبشر بن کر آئے ہیں، تو پوری نوع انسانی کے لیے. چوتھی آیت سورہ اعراف کی ہے، آیت نمبر 158 یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف.
تو یہ جو 4 آیات ہیں، یہ آیات محکمات، اس نے معین کر دیا کہ حضور، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ میں تکمیل رسالت کا جب مضمون ہو رہا تھا سورہ صف کی مرکزی آیت کے ضمن میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ختم نبوت اور تکمیل رسالت پر میرے نزدیک قرآن مجید کی اہم ترین آیت یہ ہے۔ میں اب دوبارہ اس کو دہراؤں گا نہیں، وہ تو جن حضرات کو اس سے دلچسپی ہو وہ اسی کا کیسٹ دوبارہ سن سکتے ہیں، لیکن یہاں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ آپ واحد رسول ہیں اللہ کے، پہلے بھی اور آخری بھی، اس اعتبار سے کہ پوری نوع انسانی کی طرف بعثت صرف آپ کی ہوئی۔ یہ میرے جو مضمون کل چھپا تھا نوائے وقت میں، اور اس کی قسط ثانی جو ہے کل آ رہی ہے، آنے والی کل، اس میں یہ مضمون میں نے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بہرحال یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ پوری نوع انسانی کے لیے ہے، اب اس کو یوں سمجھیے کہ اس کا جو ٹکڑا بیان ہو رہا ہے، هو العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا۔ یہ 2 اسماء پہلے بھی آئے، پہلی آیت بھی ختم ہوئی ہے انہی پر، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، دوبارہ پھر یہاں پر العزیز الحکیم آ رہا ہے۔ تو آخر کوئی ربط ہے اس آیت کے مضامین سے، اس کو خاص طور پر تلاش کیجئے۔ سب سے پہلی بات، العزیز، اللہ زبردست ہے، جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ اس میں در حقیقت یہود کے اس زعم کی نفی ہو رہی ہے کہ وہ استحقار کی نظر سے دیکھتے تھے امیین کو، نفرت کے ساتھ، اجڑ گوار، ان پڑھ، نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے، نہ ان کے پاس کوئی شریعت ہے، جاہل لوگ ہیں۔ ویسے بھی ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، تو یہود کے ہاں کم سے کم یہ ہے کہ عقیدے کی حد تک جو ہے توحید برقرار تھی۔ ان مختلف پہلوؤں سے یہ جینٹائلز اور یہ گوئمز، یہ جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، یہ اپنی برتری کے لیے اور ان کی نفرت اور ان کے استحقار کے لیے۔ یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو جنہیں تم نے حقیر سمجھا ہے، ہماری قدرت تامہ اور قدرت کاملہ کا یہ مظہر ہے کہ ہم نے انہی میں سے اپنا آخری اور کامل رسول انہی میں سے اٹھایا ہے۔ یہ ہماری قدرت ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اللہ کی یہ شان ہے، اس کا یہ اختیار ہے۔ جیسے سورہ حدید میں ہم پڑھیں گے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، دیکھو اللہ کی قدرت یہ ہے، وہ زمین مردہ ہوتی ہے اسے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ وہ لوگ جن کو تم روحانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے مردہ تصور کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایسی عظیم الشان امت برپا کی ہے، ان میں ایسا عظیم الشان رسول بھیج دیا ہے۔ تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس لیے کہ یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، یہ در حقیقت یہ اس کا اختیار مطلق ہے، جہاں سے چاہے جس کو چاہے منتخب کر لے۔ وہ جو ایسے ایک اور جگہ فرمایا گیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت جو ہے وہ کہاں کس کو اس کے لیے چنے، اور کہاں رسالت کے لیے مقام اور قوم کون سی ہے جس کو منتخب کرے۔ تو یہ تو ہے العزیز۔ لیکن اس میں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اگرچہ میں حوالہ تو تلاش نہیں کر سکا بائبل میں کس جگہ ہے، یہ تورات میں یہ الفاظ موجود ہیں، اور اس کا مصداق یہی ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ امیین جن میں سے حضور بھی تھے، اور جن میں اللہ تعالیٰ نے جن میں سے پھر یہ عظیم امت مسلمہ برآمد کی ہے، اسی سے اٹھائی ہے۔ وہی پتھر جسے بیکار سمجھ کر معماروں نے پھینک دیا تھا، وہی بنیاد کا پتھر قرار پایا۔ یہ الفاظ تورات میں موجود ہیں، اور اس کا در حقیقت مصداق وہی ہے کہ جن کو حقیر سمجھا جا رہا تھا اور جن کے بارے میں گمان ہی نہیں تھا کہ یہاں کہیں ہو سکتا ہے آخری نبوت، آخری رسالت، جو یوں سمجھیے کہ گلے سرزبد ہوں گے باغ نبوت اور گلشن رسالت کے، وہ ان کو اس قوم میں اٹھ کھڑے ہوں گے، ان میں سے اللہ اٹھا دے گا۔ تو جو پتھر رد کر دیا گیا تھا، جو پھینک دیا گیا تھا، جس کو بیکار سمجھ لیا گیا تھا، وہی بنیاد کا پتھر قرار پایا، اسی پر پھر ایک عظیم تعمیر جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ تو یہ تو العزیز کا در حقیقت رشتہ ہے ان آیات مبارکہ کے ساتھ۔ الحکیم کیا ہے، اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ غور کی ضرورت ہے کہ جب ایک عالمی نبوت اللہ تعالیٰ نے، عالمی رسالت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا ظہور فرمایا ہے، تو اس کے لیے واقعتاً حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ ایک بعثت خصوصی ہوتی حضور کی، ایک امت، اور اس امت کو حضور تیار کر دیتے،
اس کی تربیت، اس کا تزکیہ، اس کی تعلیم، یہ سب حضور بنفس نفیس خود اپنے دست مبارک سے اس امت کو سنوار دیتے، بنا دیتے، اس پر اتمام حجت کا حق ادا کر دیتے، اس کی تربیت کا اور تزکیے کا حق ادا کر دیتے۔ پھر اس امت کو اب اعلیٰ بنایا جاتا، اس کو واسطہ بنایا جاتا کہ اب وہ جو دائمی رسالت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب اس کے فرائض کی تکمیل اس کے ذمے ہے، اس کے سوا کوئی شکل نہیں تھی۔ ایک رسول کہ جو پوری نوع انسانی کے لیے ہو، پھر یہ کہ وہ تا قیام قیامت وہی ہو، اسی کا دور رسالت چل رہا ہے۔ اسی لیے دیکھیے اس میں بھی ایک حکمت ہے، قرآن مجید میں کوئی لفظ بغیر حکمت نہیں ہے کہ ختم کا لفظ قرآن مجید میں نبوت کے ساتھ آیا، رسالت کے ساتھ نہیں آیا، اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبوت کا مطلب کیا؟ جس پر وحی آ رہی ہے، وہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے، جو ریسیپینٹ ہے وحی کا۔ وہ تو جیسا کہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے بڑا عجیب۔ حضور کے انتقال کے بعد ایک روز حضرت ابو بکر اور حضرت عمر گزر رہے تھے۔ ام ایمن وہ ہیں جنہوں نے حضور کو کھلایا بھی تھا گود میں، اور پھر یہ کہ نہایت محبت کرنے والی، حضور کے ساتھ آپ کی گویا کہ خادمہ کی حیثیت رکھنے والی، وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ تو ان دونوں نے پوچھا، شیخین نے، حضرت ابو بکر حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہما، کہ کیا بات ہے، کس وجہ سے آپ رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس پر رو رہی ہوں کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ یعنی یہ اتنی بڑی نعمت تھی نوع انسانی کے لیے، ہدایت کا یہ تسلسل جو جاری تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تو وہ وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا ہے، رسالت ختم نہیں ہوئی۔ کس معنی میں؟ کہ رسالت محمدی تو جاری ہے تا قیام قیامت۔ حضور کے انتقال پر نبوت اٹ کیم ٹو این اینڈ، اس لیے کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ محبت وحی حضور تھے شخصاً ذاتی اعتبار سے، لیکن رسالت محمدی تو تا قیام قیامت جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ختم کا لفظ جو ہے نبوت کی بجائے رسالت کے ساتھ اس کو چسپاں کیا گیا۔ خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول ہے، اور اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے آپ پوری نوع انسانی کی طرف مبعوث ہیں، اور تا قیام قیامت آپ ہی کا دور رسالت جاری ہے۔ البتہ نبوت اب ختم ہوئی، اس لیے کہ نبوت کا تعلق ہے وحی سے، وحی کا سلسلہ ختم ہوا، وہ کھڑکی بند ہو گئی۔ بہرحال اب اس میں حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، پہلی بعثت آپ کی جو ہے امیین ہی میں سے، اور خود آپ بھی ان میں سے تھے، اور انہی کے لیے بعثت ہے۔ البتہ اب اس امت کے ذمے لگا دیا گیا۔ اب یہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حج کے آخری رکوع میں، یہ جو ہمارا حصہ چل رہا ہے، حصہ چہارم، یہ جو منتخب نصاب کا، اس کا پہلا درس جو ہے سورہ حج کا آخری رکوع تھا۔ اس میں جو فرمایا گیا کہ در حقیقت مقصود کیا ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ ہے در حقیقت حکمت خداوندی کا ایک تقاضا، جس کے تحت عالمی رسالت اور ابدی رسالت کے لیے یہی طریقہ موضوع تھا جو حکمت خداوندی نے اختیار کیا، کہ ایک امت کو حضور نے تیار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب اس امت کے ذمے ہے کہ اب تم پہنچاؤ پوری نوع انسانی تک۔ جیسے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے اختتام پر آپ نے جب سوالات کیے تھے، الا هل بلغت، لوگوں دیکھو میں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا یا نہیں؟ اور پورے مجمع نے بیک زبان یہ گواہی دی تھی، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا۔ ایک اور روایت میں 4 الفاظ ہیں، انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، رسالت کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور تاریکی کے پردوں کو چاک کرنے کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے ایک تو اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، انگشت شہادت سے اشارہ کیا، پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد 3 مرتبہ دہرایا، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، میرا فرض منصبی ادا ہو گیا، مجھے انہی تک پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دیا، یہ گواہ ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہے، اور جو یہاں نہیں ہے اس میں وہ بھی آ گئے جو اس وقت دنیا میں آباد تھے، اور بہرحال ان تک حضور کا پیغام ابھی نہیں پہنچا تھا۔
ابھی دعوت و تبلیغ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ حقیقت کے اعتبار سے تو عرب سے باہر گیا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ صرف خطوط لکھنے سے تو اتمام حجت نہیں ہو جاتا۔ قیصر کے نام خط، کسریٰ کے نام خط، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی محنت شاقہ ہے جزیرہ نمائے عرب میں، تب کہیں جا کر وہ اتمام جو ہے حجت قائم کرنے کا جو حق ہے وہ پورا ہوا ہے۔ تو ظاہر بات ہے محض خطوط سے تو وہ اتمام حجت نہیں ہو جاتا، یہ تو اب امت کو کرنا ہے۔ تو بقیہ پوری نوع انسانی کے لیے بھی، اور پھر یہ کہ ابد الآباد تک جو بھی نسلیں آنے والی ہیں نسل آدم کی، ان سب کے لیے ذمہ داری اب تمہاری ہے۔ یہ مضمون جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن ہمیں اس منتخب نصاب کے دوران جو اس میں کراس ریفرنسز آتے ہیں ان کے حوالے سے اپنی بات کو اور تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہی بات جو ہے مزید اس میں اضافہ کر لیں کہ جیسا کہ اصول میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں 2 جگہ ضرور آئیں گے اور بالعموم ترتیب تھوڑی سی بدل جاتی ہے۔ چنانچہ اس کی مثال ہے جو سورہ بقرہ میں جو آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے دوسرے پارے کے شروع میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ مسلمانوں سمجھ لو، اپنی اہمیت کو سمجھو، اپنے فرض منصبی کو سمجھو، اپنے مقام اور مرتبے کا شعور حاصل کرو۔ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر اور رسول گواہی دیں تم پر۔ تو جیسے انہوں نے اتمام حجت کیا ہے تم پر، اب تمہیں کرنا ہے پوری نوع انسانی پر۔ تو یہ ہے اصل میں وہ حکمت بالغہ اللہ تعالیٰ کی کہ جس کے تحت حضور نے جو خود سورہ انعام میں فرمایا گیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، لوگوں میری جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے، اور جس کو بھی یہ پہنچ جائے، جس کو بھی قرآن پہنچ گیا، گویا کہ انذار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت پہنچاؤ۔ تو تبلیغ کا جو اصل موضوع ہے وہ در حقیقت قرآن مجید ہے، اس کا پہنچانا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تبلیغ کا حق ادا کیا۔ اب آگے چلیے چوتھی آیت، اور جیسا کہ ہم اس کا تجزیہ کر چکے ہیں سورہ مبارکہ کی آیات کا کہ اس کے بھی 4 آیتوں کے 2 حصے ہیں، اور وہ بالکل سورہ صف کے ابتدائی 2 حصے وہ بھی 4 آیات پر مشتمل ہے، بالکل اسی کی طرح یہ 4 آیات پر اس کے بھی 2 حصے مشتمل ہیں۔ تیسرا حصہ اس کا 3 آیات پر مشتمل ہے، اور دوسرا رکوع جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ وہ 3 ہی آیات جو ہیں اس پر مشتمل ہے۔ اب جو آخری آیت ہے پہلے حصے کی، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہاں ذالکہ کا لفظ آیا، یہ اشارہ بعید ہے، لیکن میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ، اور یہی اصل میں اشکال ہے قرآن مجید کے بالکل شروع میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حالانکہ کہنا چاہیے ھذا الکتاب لا ریب فیہ، ہمارے عام تصور کے مطابق وہ قرآن تو سامنے ہے، ہم اسے پڑھ رہے ہیں، تو ھذا الکتاب لا ریب فیہ نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو اشارہ بعید جو ہے کسی وقت کسی شے کی احترام اور اس کی تعظیم کے لیے بھی آتا ہے، وہ صرف بعید اس اعتبار سے نہیں کہ کوئی دور کی شے ہے، بلکہ یہ کہ عربی نحو میں اس کا ایک استعمال یہ بھی ہے۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ بہت بڑا فضل ہے، یہ تعظیم کے اعتبار سے یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ فضل کو ایک تو سمجھ لیجئے، فضل جو ہے اجر کے مقابلے میں ہے، اجر اجرت یہ کسی شخص کی محنت کا بدل ہوتا ہے، جب محنت کے بدل ہوگا تو اس کے متناسب ہوگا، ریشیو پروپورشن وہی ہوگی۔ 1 گھنٹے کی اجرت جو ہے جو ہوگی تو 2 گھنٹے کی اس سے دگنی ہو جائے گی، 3 گھنٹے کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اب تو دنیا میں اکثر و بیشتر جو صنعتی ممالک ہیں تو وہاں سیلری جو ہے وہ آورلی بیسس کے اوپر ہے۔ بہرحال تو معلوم یہ ہوا کہ اجر یا اجرت یہ تو محنت کی مناسبت سے ہے۔ فضل کہتے ہیں اس شے کو جو بلا استحقاق دی جائے، وہ جو اللہ جس کو چاہے دیتا ہے، اور اس میں پھر کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، پھر وہ فضل جو ہے اس کے اندر حساب کتاب نہیں ہے، بلکہ جتنا چاہے جس کو عطا کرے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، اس کے فضل کے خزانے جو ہیں محدود نہیں ہیں۔ اس میں اصل میں سمجھنا چاہیے کہ یہ کس فضیلت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔
واقعہ یہ ہے کہ یہ نبوت، رسالت، پھر وہ قوم جس میں سے آخری نبوت اور رسالت کا ظہور ہوا، پھر ہر وہ شخص جو امت محمد میں شامل ہو جائے گا تا قیام قیامت، وہ کسی قوم، کسی نسل، کسی علاقے، کسی رنگت کا، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، درجہ بدرجہ فضل ہے۔ سب سے بڑا فضل وہ ہے کہ جو پوری نوع انسانی میں، جملہ مخلوقات میں جو سب سے بڑا فضل ہوا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی اور شخصی حیثیت۔ یہ دوسری بات ہے، نوٹ کر لیجئے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ یہ جو فضل اور فضیلت ہے پھر اسی کے اعتبار سے رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ عام طور پر لوگوں پر اس کا تاثر جو ہے وہ برعکس ہوتا ہے، لیکن یہاں پہلے بات مکمل کر لیجئے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کہ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ مقام جو ہے سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، یہ مقام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، خاتم النبیین، آخر المرسلین، کامل رسالت جو ہے اور ختم نبوت کا تاج جو ہے آپ کے سر مبارک پر ہے۔ تو ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ دوسرے درجے میں بہت بڑا درجہ فضیلت کا حاصل ہو گیا ہے اہل عرب کو۔ اہل عرب میں سے بھی خاص طور پر وہ لوگ کہ جو بنی اسماعیل میں سے تھے، کیونکہ نسلاً تو حضور کا تعلق صرف انہی سے ہے، لیکن یہ کہ ان کے تابع اور لوگ بھی جو عرب میں آباد تھے، جو تقریباً سیادت تسلیم کرتے تھے بنی اسماعیل کی، اور زبان وہی بولتے تھے کہ جو بنی اسماعیل کی تھی، طبعاً وہ بھی اس میں آ جائیں گے۔ اس لیے کہ ان سب کو، بنی اسماعیل کو تو دوہری فضیلت حاصل ہوئی کہ انہی میں سے ہے نسلاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کی زبان میں اللہ نے اپنا آخری کلام نو انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین۔ تو معلوم ہوا کہ بہت بڑا فضل ہے کہ جو عطا ہوا ہے اب وہ امیین کو، لیکن عربوں کو بھی، چاہے وہ نسلاً بنی اسماعیل میں سے نہ ہو، کم سے کم اکہرا فضل تو حاصل ہو گیا کہ ان کی مادری زبان میں، ان کی اپنی زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے۔ یہ وہ فضل ہے جو آج بھی ہر اس شخص پر ہے اللہ کا کہ جس کی مادری زبان عربی ہے۔ اس کو قرآن کو سمجھنے کے لیے مشقت اضافی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے صرف و نحو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے گردانے رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جس کو ایک عالم دین بہت ایک تعبیر کیا کرتے ہیں کہ چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنا، تو واقعہ یہ ہے کہ وہ چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنا اس کے بغیر نہیں سمجھ میں آتا قرآن مجید، عربی زبان کا جب تک کہ فہم آدمی کو حاصل نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے ایک درجہ فضیلت انہیں حاصل ہے۔ البتہ اس کے بعد جو بھی جس کی بھی قسمت یاوری کرے، جو بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو گیا، جو شامل ہو گیا از خود، اس کا تو رتبہ بہت بڑا ہے، لیکن جو نسلاً پیدا ہو گیا اس کو بھی تو اللہ نے ایک فضیلت عطا کر دی ہے، پیدائشی طور پر ایک فضیلت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوا۔ یہ ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اب جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ جس کو کہا جاتا ہے انگریزی میں آئرنی آف فیٹ، یہ ستم ظریفی ہے، قسمت کی ستم ظریفی عام طور پر ہم کہتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم اسے قسمت کی طرف جو ہے منسوب نہ کریں، لوگوں کے طرز عمل کی یہ ستم ظریفی ہے کہ بجائے اس کے کہ اس فضیلت کا جو اصل مقصد ہے اس کو سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری بڑی ہے، ہمیں منصب بڑا ملا ہے تو ذمہ داری، رسپانسبلٹی بھی بڑی ہے، اور جب درجہ بڑا ہے تو اگر اس میں کوتاہی کریں گے تو سزا بھی بڑی ہوگی۔ اس کی بجائے ہوتا یہ ہے کہ غرہ پیدا ہو جاتا ہے، ظلم پیدا ہوتا ہے، ہم بڑے چہیتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، بڑے فضیلت والے ہیں، ہم چما دیگرے نے اس پوری دنیا میں ہمارے برابر کا کوئی نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ تو ترجیحی سلوک ہونے چاہیے، جس کو وہ اقبال نے کہا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ یہاں یہ تقدیر کی بجائے لفظ تفضیل لے آئیے، تو عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تفضیل کا بہانہ اپنی فضیلت امت مسلمہ میں اور امت محمد میں ہونے کے بنا پر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ایک یوں سمجھیے کہ ترجیحی سلوک اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی توقع رکھنا، یہ ہے کہ لینے کے دینے پڑ گئے، بجائے اس کے کہ اس فضل اور فضیلت سے فائدہ حاصل ہوتا، اس کا الٹا اس کو لوگ اپنے لیے نقصان دہ بنا لیتے۔ یہ مضمون چونکہ آگے آ رہا ہے، اس لیے کہ اگلے حصے میں جو 4 آیات پر مشتمل ہے،
جو بطور نشان عبرت یہود کو پیش کیا گیا ہے، ان کا پورا تجزیہ کر کے یہ 4 آیات بہت پروفاؤنڈ ہیں جو اگلے حصے کی ہیں 5ویں سے لے کر 8ویں تک، اور اس میں در حقیقت ہمارے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی ہے۔ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، بعض احادیث میں بات کو آپ نے اور کھول دیا ہے، یہاں تک واضح کیا ہے کہ اگر وہ سابقہ امت جو ہے گوہ کے بل میں گھسی تھی تو تم بھی گھسو گے، اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان میں سے کوئی بدبخت اور شقی ایسا اٹھا تھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو تو تم میں سے بھی کوئی نہ کوئی شقی ضرور اٹھے گا جو یہی حرکت کرے گا۔ تو لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، اور ایک حدیث کے الفاظ ہے تم لازماً پچھلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ جب پوچھا گیا حضور کیا یہود و نصارہ، تو آپ نے فرمایا فَمَن، نہیں وہ نہیں تو اور کون، تم لازماً ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ تو وہ ساری گمراہیاں جو ان میں آئیں ہم میں بھی آئیں، وہ اعتقادی ہوں، عملی ہوں، اخلاقی ہوں، سب کی سب جوں کی توں، وہی غلط فہمیاں، وہی امانی، وہی زعم بے بنیاد زعم، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے اندر بھی آئی ہیں۔ لیکن یہ کہ اس کا تذکرہ اب جو ہے اگلے حصے میں ہو رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا پہلا حصہ اس سورہ مبارکہ کا جو 4 آیات پر مشتمل ہے اس کی یہاں تکمیل ہوئی۔ اب آئیے دوسرے حصے کی طرف۔ اس کی پہلی آیت جو ہے، جو آیت ہے 5ویں اس سورہ مبارکہ کی، نہایت اہم، نہایت جامع، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پہلے ترجمہ کر لیجئے، مثال ان لوگوں کی، مثل الذین حملوا التوراۃ، جو اٹھوائے گئے تھے تورات، جن سے اٹھوائی گئی تورات، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، کمثل الحمار، ان کی مثال اس گدھے کے سے مانند ہے، گدھے کے مانند ہے، یحمل اسفارا، جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جیسا کہ یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، یہاں بریکٹ میں اضافہ کر لیجئے، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے انہی کو جو ہدایت کے جویاں ہوں، متلاشی ہوں، ہدایت کے طالب ہوں۔ جو ہدایت سے منہ موڑنے والے ہوں، زبردستی اللہ تعالیٰ ان کا رخ جو ہے وہ ہدایت کی طرف نہیں کرتا، یہ اس کی سنت کے خلاف ہے۔ اور جو تخلیق اس دنیا کی اور حیات انسانی کا جو یہ مقصد ہے، ابتلاء اور آزمائش، اس کو باطل کر دینے والی بات ہوگی اگر زبردستی کسی کو ہدایت پر لے آیا جائے یا زبردستی کسی کو ضلالت اور گمراہی کی طرف موڑ دیا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک تو لفظ حمل پر غور کیجئے، مثل الذین حملوا التوراۃ، حملوا یہ فعل ماضی مجہول ہے، اٹھوائے گئے۔ حمل کا لفظ جو ہے اس میں ذرا میں چاہتا ہوں کہ جسے فقہ اللغہ کہا جاتا ہے، عربی زبان میں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کی ذرا گہرائی میں غور کیا جائے تو شاید نوٹ کیا ہو قرآن مجید میں یہ لفظ حمل بھی آتا ہے اور حمل بھی آتا ہے، ہے کے زیر کے ساتھ، حملہ۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر کوئی جو بوجھ سے مری جا رہی ہوگی جان، جس کے اوپر بہت بوجھ لدا ہوا ہوگا قیامت کے دن، وہ اپنے حمل کی طرف لوگوں کو بلائے، کسی کو دعوت دے کہ ذرا کچھ شیئر کرو میرا بوجھ، کچھ میرا بوجھ کم کرو، کچھ تم اٹھا دو، کچھ میری مدد کرو۔ اسی طرح سالہم یوم القیامت حملا، بہت برا ہوگا قیامت کے دن جو بوجھ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور حمل کا لفظ بھی آتا ہے، چنانچہ سورہ حج کے بالکل شروع میں آیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، حمل۔ اور اسی طریقے سے وحملہ وفصالہ فی عامین 30 شہرا، حمل جو ہے جو ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے اور پھر اس کا دودھ چھڑانا جو ہے، یہ سب ملا کر مدت جو ہے 30 مہینے بن جاتی ہے۔ تو حمل اور حمل اور حمل یہ جو دو الفاظ ہیں ان کا فرق کیا ہے بڑا باریک سا۔ اگر تو بوجھ ہے معنوی یا داخلی، حمل جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ عورت کے وجود کے اندر ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، وہ بوجھ ہے داخلی، یا کوئی معنوی ہے ذمہ داری کا بوجھ،
مثل الذین حملوا التوراۃ، یہاں پر جو حمل ہے وہ ایک ذمہ داری کا بوجھ ہے، کوئی فزیکل بوجھ نہیں ہے، کوئی جسمانی بوجھ نہیں ہے، اس کے لیے تو لفظ آئے گا حمل، اور اگر ہو وہ ظاہری بوجھ اور عیاں اور خارجی بوجھ تو اس کے لیے حمل آئے گا ہے کے زیر کے ساتھ۔ لیکن جہاں تک فعل کا تعلق ہے حمل یحملو، یہ دونوں در حقیقت ان دونوں بوجھوں کے لیے فعل جو ہے یہی ایک استعمال ہوتا ہے۔ اب اس سے اگر اس کا ایک تقابل کیجئے اسر کے ساتھ، حمل وہ بوجھ ہے، حمل ہو یا حمل ہو، وہ بوجھ ہے کہ جس کو لے کر انسان چل سکتا، اسر وہ بوجھ ہے کہ جو انسان جس کے تلے دب کر رہ جائے، چل نہ سکے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے، جو عظیم ترین دعاؤں میں سے جو قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال دیجو کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکیں، جس کو لے کر چل نہ سکیں۔ تو لے کر چلنا جو ہے یہ حمل کے اندر یہ جو لفظ ہے اس کے اندر مضمر ہے، ایسا بوجھ جس کو کہ اٹھا کر چل سکے انسان، جو انسان کو روک نہ دے، انسان کی حرکت اور اس کی جد و جہد کے لیے ایک بریک کا کام نہ دے رہا ہو، بلکہ یہ کہ اس کو لے کر انسان چل سکے۔ اور اسی میں در حقیقت حمال کا لفظ سمجھیے، بوجھ اٹھا کر چلنے والا، کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے والا۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال اس قوم کی کہ جو حامل بنائی گئی، جس سے حمل جو ہے اٹھوایا گیا، بوجھ اٹھوایا گیا، ذمہ داری جس پر ڈالی گئی تورات کی، اور پھر اس نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کیا۔ تو یہ ذمہ داریاں اب دو قسم کی ہوئیں۔ ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ جو ذاتی طور پر آپ کو پوری کرنی ہے، اس کتاب پر ایمان، اس کتاب کی تلاوت، اس کتاب کا علم حاصل کرنا، اس کتاب پر عمل کرنا۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کے اوپر انفرادی طور پر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ کو دی گئی ہے، آپ پر لازم ہے کہ اس پر ایمان رکھیں، اس کی تعظیم کریں، آپ پر لازم ہے کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کریں، آپ پر لازم ہے کہ اس کو سمجھیں، آپ پر لازم ہے کہ اس پر عمل کریں۔ یہ چار ذمہ داریاں جمع کر لیجئے، یہ تو خود ہر فرد کے اوپر لازم ہو گئی کہ اپنی ذات کی حد تک اسے یہ چار کام کرنے ہیں۔ اگلی ذمہ داری وہ ہے کہ جو اس لفظ کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہے، اسے دوسروں تک پہنچانا۔ یہ ہے در حقیقت وہ ذمہ داری، اور اس کے اعتبار سے نوٹ کیجیے کہ یہ آیت مبارکہ اگرچہ یہاں تذکرہ تو ہے یہود کا، لیکن یہ تو خوشتراں باشد کے سر دلبراں گفتہ آیت در حدیث دیگراں، یہ تو ہمارے لیے تمہید ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے بری مثال ہے، یہ نشان عبرت ہے، دیکھ لو ان کو، تم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی وہی روش اختیار کر لو۔ تو اس میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہود کے مقابلے میں کہ جو ذمہ داری ان پر تھی، جو تورات کے بارے میں ذمہ داری ان پر ڈالی گئی تھی، اس کے مقابلے میں قرآن مجید کے ضمن میں جو ذمہ داری اس امت مسلمہ پر آئی ہے وہ 1000 گنا زیادہ نہیں تو 100 گنا زیادہ ضرور ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہود کی بعثت پوری نوع انسانی کی طرف نہیں تھی، نہ تورات پوری نوع انسانی کے لیے نازل ہوئی۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی اور اسے ہدایت نامہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے بھی بالکل آغاز میں ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، یہ سورہ سجدہ کے اندر موجود ہے۔ تو بار بار قرآن مجید میں آتا ہے کہ تورات پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ بن کر نہیں آئی، صرف بنی اسرائیل کی۔ اس اعتبار سے ان پر جو ذمہ داری تھی وہ صرف اپنی اس قوم تک تبلیغ کا حق ادا کرنا، یہ گویا کہ اس کے علماء کا فرض منصبی تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں دیکھیے اس کا تذکرہ موجود ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے ایک عہد لیا تھا جنہیں کہ کتاب عطا کی گئی، تم اسے لازماً واضح کرو گے، تبیین کرو گے، اس کی وضاحت کرو گے، اسے کھول کر بیان کرو گے لوگوں کے لیے، اور اسے چھپاؤ گے نہیں۔ حالانکہ یہود کے علماء کا طرز عمل اس کے بالکل برعکس رہا، تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، اس کے اجزاء کر دیے، پارا پارا علیحدہ کر دیا، اور اس کے اکثر کو چھپایا اور کچھ تھوڑا سا حصہ ظاہر کیا۔
اور یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک طبقہ بنانے کے لیے، ایک مذہبی طبقہ جو سیادت اور جو چودراہٹ حاصل ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کے علم کو محدود رکھا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوؤں میں برہمن، اس نے اپنی یوں سمجھیے کہ اپنی جو ایک طبقے کی حیثیت سے جو اسے پریولیجز حاصل ہیں، جو مقام و مرتبہ حاصل ہے، اس کی انتہا یہ ہے کہ اگر کسی شودر کے کان میں وید کا کوئی اشلوک پڑ جائے، اس غریب نے خود کوئی نہیں کوشش کی کہ آ کے وید پڑھے یا سنے، لیکن فرض کیجئے کہ وہ گلی میں سے گزر رہا تھا اور کہیں وید کا اشلوک پڑھا جا رہا تھا اور اس کے کان میں کہیں پہنچ گیا ہے، تو اس کی سزا یہ کہ اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا، چاہے اس کا اپنا کوئی جرم اس میں نہیں تھا، تاکہ یہ علم جو ہے محدود رہ جائے ایک طبقے کے اندر. اور جہاں بھی ایک مذہبی طبقہ وجود میں آ جاتا ہے، جہاں کلرجی وجود میں آ جائے گی، جہاں کوئی پریسٹ کلاس وجود میں آ جائے گی، یہ اس کا ایک فطری ٹینڈنسی ہوگی، یہ اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے کہ پھر وہ علم کو محدود رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے پھیلاتے نہیں، عام نہیں کرتے، اس لیے کہ اسی پر تو ان کی سیادت کا، چودراہٹ کا، قیادت کا، ان کی دست بوسی ہوتی ہے تو اسی بنیاد پر ہوتی ہے. ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں تو اسی لیے چومے جاتے ہیں. کوئی آئے گا، ان سے سوال کرے گا، ان سے فتویٰ پوچھے گا، اب ظاہر بات ہے کہ ان کی ایک حیثیت ہے، کوئی نہ کوئی نذرانہ پیش کرے گا، اس سے ان کے مفادات وابستہ ہیں. تو یہاں جو فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. یہ جتنا بڑا جرم ہے، اب آپ اندازہ کیجئے کہ امت مسلمہ کو قرآن دیا گیا پوری نوع انسانی تک پہنچانے کے لیے. یہ تو اس سے یعنی میں پھر عرض کروں گا کہ 1000 گنا نہیں تو 100 گنا زیادہ بڑی ذمہ داری تو ہے. اور اگر ہم یہ جرم جو ہے کر رہے ہوں کہ اسے نہیں پھیلا رہے، نہیں پہنچا رہے، نہیں عام کر رہے، اس کی تبلیغ اور تبیین کا کوئی حق ادا نہیں کر رہے، تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ مثال جو یہاں دی گئی ہے، اس کو پھر 1000 یا 100 سے ضرب دے لیجیے اپنے لیے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ذرا نوٹ کیجئے، گدھے کی مثال دی گئی ہے، اگرچہ طبیعت پر گرانی ہوتی ہے. قرآن مجید میں یہ بھی مثال ہے، بعض اور مواقع پر مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی مثال سورہ حجرات میں ہم پڑھ آئے ہیں. طبع سلیم پر گراں گزرتی ہیں یہ مثالیں. حدیث میں جو آئی ہے مثال، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی معاملے میں اور بھی چوٹی پر جا کر ہے. وہ سود کے بارے میں جو آئی ہے کہ اس ربا کے الربا 70 حوبا ایسرھا ان ينكح الرجل امہ، اس سود کا جو گناہ ہے اس کے 70 حصے ہیں، جن میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. یہ جو تلمیحات آتی ہیں، یہ جو تشبیہات آتی ہیں، اس کی حکمت ہے کہ جب تک طبیعت کے اوپر ایک لرزش نہ آئے تو در حقیقت اس کے اندر جو بھی برائی ہے، جو خبث ہے اس شے کا، اس کی اصل حقیقت انسان پر منکشف نہیں ہوتی. جیسی شے ہے، جتنی شناعت اس میں ہے، جتنی خباثت اس میں ہے، جتنا گھناونا پن اس میں ہے، جب تک مثال کے اندر وہی گھناونا پن موجود نہ ہو اور اس سے طبیعت کے اندر جو ہے ایک دفعہ لرزش سی نہ آ جائے، تو اس سے جو مطلوب جو کیفیت ہے وہ پیدا نہیں ہوگی. تو فرمایا کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اس میں ذرا ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، اور وہ فقہ اللغہ ہی کے اعتبار سے یہ سفر کا مادہ جو ہے، اس سے 3 الفاظ آئے ہیں، تینوں قرآن مجید میں آئے ہیں. اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ سفر یا صفر، سین فے رے، یہ مادہ ہے. اس کا اصل مفہوم ہے انکشاف، کسی چیز کا کھلنا، واضح ہونا، نمایاں ہونا. یہ انکشاف جو ہے اس مادے کا اصل مفہوم ہے. چنانچہ سب سے پہلے یہ لفظ روشنی کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ روشنی ذریعہ بنتا ہے انکشاف کا، نور ذریعہ ہے انکشاف کا اور اظہار کا. چنانچہ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس دن روشن اور ان پر تبسم کی کیفیت طاری ہوگی، خوشیاں منا رہے ہوں گے. اسی طرح والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے. اسی طرح سفر جو ہے، اس سے مراد سفر دنیا میں جان چلنا پھرنا، اس لیے کہ یہ سفر جو ہے یہ بھی حقائق کو جاننے کا ذریعہ بنتا ہے. یہاں بیٹھے ہوئے آپ نے کوئی تصور کسی ملک کا، کسی معاشرے کا کیا ہوا ہے تو شنیدہ کہ بہت مانند دیدہ، جب آپ جا کر دیکھتے ہیں تو حقیقت میں وہاں کی اصل نبض جو ہے اس پر آپ کا ہاتھ آتا ہے، آپ کو صحیح اندازہ ہوتا ہے. اسی لیے اس کو کہا گیا ہے
فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اب یہ سفر وہ ہے کہ جس کو ہم عام طور پر اردو میں مستعمل ہے یہ لفظ سفر کرتے ہیں، اور صفر کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں کتاب کے لیے. سفر کی جمع بھی اسفار ہے اور صفر کی جمع بھی اسفار ہے. چنانچہ تورات کی کتابوں کو کتابیں بھی کہا جاتا ہے، اسفار بھی کہا جاتا ہے. سفر ایوب، سفر فلاں، سفر پیدائش. یہ بک آف جینیسس جو پہلی کتاب ہے تورات کی، وہ سفر پیدائش کہلاتی ہے، بک آف جینیسس. اس لیے کہ اس سے بھی، کتاب سے بھی آپ کو انکشافات ہوتے ہیں علمی، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کا ذہن روشن ہوتا ہے. تو گویا کہ ان تینوں الفاظ کے اندر ایک ہی قدر مشترک ہے، جس سے یہ سفر بھی ہے، جس سے سفر جو ہے روشنی کے معنی میں بھی ہے اور صفر کے معنی کتاب بھی ہے. اب وقت ختم ہو گیا ہے، اس مضمون کو اب اگلی نشست میں جاری رکھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.